بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. ریاض احمد گیلانی جی، میں گنڈی سیدہ زون شنکوٹ. تو پیارے بچوں، آج ہم جا رہے ہیں 5th کلاس کی اردو کتاب پڑھنے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کل جو میں نے آپ کو لیسن دیا تھا باہو قلعہ، اسی کے پارٹ 2 ہے. یہ سبق ہم نے آدھا پڑھا تھا اور آج اس کو ہم آگے چلائیں گے. تو پیارے بچوں، ہم نے پڑھا تھا کہ آج کل بہو تحصیل جموں میں شامل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. قلعہ بہو اس کی پرانی عظمت کا آخری نشان ہے. اب اس قلعے کی صرف دیواریں ہی رہ گئی ہیں. اس کے اندر کے محل وغیرہ باقی نہیں رہے. اب اس قلعے کے اندر جمول خاندان کا کل دیوی کالی کا پرانا مندر ہے. بھگوتی کالی کو چونکہ اس علاقے میں بہت عزت دی جاتی ہے، اس لیے منگلوار اور اتوار کو یہاں میلہ لگتا ہے. چیت اور سواد کے مہینوں میں پڑنے والے نور اتروں میں یہاں 8 دن میلہ لگتا ہے. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. تو کہ اب یہ جو بہو جو اس وقت کی ریاست تھی، اب یہ ایک گاؤں بن کے رہ گئی ہے جموں کے اندر. تو اب اس کا جو قلعہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. صرف ایک مندر جو ہے وہ دیوی کالی کا پرانا مندر ہے، وہی رہ گیا ہے. تو یہاں سے آگے ہم پھر چلتے ہیں. تو یہ مندر کی بڑی عظمت تھی، لوگوں کے دلوں میں آج بھی موجود ہے. اور منگلوار اور اتوار کو یہاں پر میلہ لگتا ہے اور لوگ اس میلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو پیارے بچوں، چونکہ یہاں پر جو قلعہ جو ہے یہ اس زمانے کا بڑا مشہور قلعہ تھا، لیکن آج کے دور میں، آج کے جموں میں، جدید دور میں اب اس کی کسی قسم کی کوئی بھی وقت نہیں ہے ایک پرانے مندر کو چھوڑ کر. تو پانی کا ذخیرہ اب آگے ہم پڑھیں گے. پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے قلعے کے اندرونی اور بیرونی صحن میں 2 تالاب ہیں. پانی کو ذخیرہ کہتے ہیں جمع کرنے کے لیے. تو اس کے اندرونی اور بیرونی یعنی اندر میں اور باہر میں کے صحن جو ہیں، اس کے اندر 2 تالاب ہیں. مہاراجا گلاب سنگھ نے قلعے کو وسعت دی. مہاراجا جو گلاب سنگھ تھا اس وقت اس نے قلعے کو وسعت دی، یعنی اس کو بڑھاوا دیا ہے. وسعت دے کر اسے پختہ اور مضبوط کیا تھا، یعنی کہ اور زیادہ پختہ کیا تھا، مضبوط کیا تھا. 1947 تک یہاں فوج اور پولیس کا پہرا رہتا تھا. یعنی جو ہماری آزادی 15 اگست 1947 میں ہوئی تھی، تو 1947 تک یہاں پر ہمیشہ جو ہے پختہ دیواروں کے اندر یہاں پر ہمیشہ فوج کا جو ہے پہرا رہتا تھا. روزانہ صبح 4 بجے، دن کو 12 بجے فوج اور پولیس کا پہرا رہتا تھا. صبح 4 بجے اور دن کو 12 بجے. تو روزانہ صبح 4 بجے، دن کو 12 بجے اور رات کو 10 بجے توپ داغی جاتی تھی. صبح 12 بجے، دن کو 2 بجے اور رات کو 10 بجے یہاں سے توپ جو ہے وہ داغی جاتی تھی. اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. یہاں بھگوتی کالی کی عقیدت مندوں کی وجہ سے رونق رہتی ہے، یعنی کہ صرف اس مندر کی وجہ سے یہاں رونق رہتی ہے جموں کے اندر. جموں کے اندر اس گاؤں میں جو قلعہ ہے، باقی اس کی کوئی رونق نہیں ہے. اب وہ کوئی پیرا، کوئی یہ تحفے یا اسلامی کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں. قلعہ کے باہر ایک مسجد ہے جسے راجہ پرشرام دیو نے 16ویں صدی میں بنوایا تھا. یعنی اس کے باہر ایک مسجد بھی ہے، قلعے کے باہر ایک مسجد بھی ہے جہاں راجہ پرشرام دیو نے 16ویں صدی میں اس کو بنوایا گیا تھا. ڈوگرا راجوں کے عہد میں حکومت کے باغیوں کو قلعہ بہو میں نظر بند کیا جاتا تھا. یعنی ڈوگرا راجوں میں کیا ہوتا تھا، جو بھی حکومت کے باغی ہوا کرتے تھے اس وقت کے زمانے میں قلعہ ہوا کرتا تھا، جیل نہیں بولتے تھے. تو اس قلعے میں نظر بند کیا جاتا تھا. کافی عرصے تک ڈوگر دیش کے شاندار ماضی کے اس نقشے کو نظر انداز کیا گیا. اب ریاست حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا ہے. یعنی کافی عرصے تک کیا ہے، اس شاندار قلعے کو
نقشے سے بھی نظر انداز کر دیا، نقشے میں ہی کہیں نہیں تھا. لیکن اب کیا کیا گیا؟ اب اس کو جو محکمہ آثار قدیمہ جو ہے، جو کھوج کرتے ہیں، انہوں نے اس کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا ہے جو باغ بہو کے نام سے مشہور ہے. اب یہاں پر باغ بہو، میں نے آپ کل بولا تھا جموں کے اندر ایک باغ بہو ہے، تو اس قلعے کے باہر انہوں نے شاندار ایک باغ بہو کی تعمیر کی ہے جو بہت ہی مشہور ہے جموں کے اندر. ہر روز سینکڑوں لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں. حال ہی میں حکومت نے اب لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں اس باغ بہو کو دیکھنے کے لیے. لیکن حال ہی میں کیا ہوا تھا؟ حکومت نے قلعے کی دیواروں کے باہر بچوں کی دلچسپی کے بہت سے سامان بھی مہیا کر دیے ہیں. یعنی کہ اس قلعے کی دیواروں کے باہر بچوں کی دلچسپی کے لیے، تاکہ اٹریکشن ہو لوگوں کی آنے کی، بچوں کے آنے کی، دیکھ ریکھ کی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے حکومت کو آمدنی ہوتی ہے. تو اس سے بچوں کے سامان کی یہاں پر مہیا کیا گیا ہے، جہاں دن بھر خاصی رونق رہتی ہے. تو یہاں پر آپ دن بھر خاصی رونق رہتی ہے. تو بچوں ہم نے پڑھا کہ جموں جو ہے اس کی تاریخ پڑھی ہم نے. وہاں کے اس زمانے میں وہاں کن لوگوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور اس میں جب اختلاف ہوا تو اختلاف کے بعد اس میں کافی جھگڑے ہوئے، جس کی وجہ سے دلی کی حکومت، مغلوں کی حکومت نے، اکبر نے کیا کیا، ان کو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دو ریاستوں تقسیم کر دیا ہے، جموں میں اور بہو میں. تو دونوں کی سرحد جو ہے اس کو توی کو قرار دیا گیا، اور آہستہ آہستہ یہ قلعہ جو ہے یہ ختم ہو گیا. اور قلعے میں ایک جو بھگوتی مندر جو تھا اس کو چھوڑ کر باقی اس کا کسی قسم کا بھی کوئی فنکشن نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا. اور عقیدت مند جو تھے وہ منگلوار اور اتوار کو اس مندر کی وجہ سے وہاں پر آتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ اب کیا ہوا؟ آثار قدیمہ نے اس کی دیکھ بھال کا انتظام کیا، اور حکومت نے اس قلعے کے باہر ایک شاندار باغ بہو نام سے ایک باغ جو ہے وہ کیا تعمیر کیا. تو ہر روز سینکڑوں لوگ جو ہے یہاں پر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں. حال ہی میں حکومت نے قلعے کی دیواروں کے اندر باہر جو ہے بچوں کی دلچسپ بہت سے سامان جو ہیں وہ مہیا کر رکھے ہیں، جہاں دن بھر خاصی رونق رہتی ہے. تو پیارے بچوں، تو آپ خوش رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور گھر میں پڑھتے رہیے گا. اور کل میں آپ اس کے سوالات وغیرہ یہ ہے وہ کراؤں گا. تو امید ہے کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہوں گے. باقی والسلام، خدا حافظ.